لا تتمنوا لقاء العدو، کبھی بھی دشمن کے ساتھ آمنا سامنا ہونے کی تمنا نہ کیجیے۔ جھوٹ ہے، اس کی وجہ سے ہی میرے خیال یہ آدھی جنگیں ہوتی۔ انڈیا تو تسلیم کر رہا ہے کہ اس کے جہاز مار گرائے گئے ہیں یا اس کا حملہ جو ہے اس کو اس کی سزا ملی ہے۔ ہر بندہ آج کل بازار میں کیمرہ لے کے پھر رہا ہوگا اور وہ سمجھ رہا کہ سارے دنیا کا فیصلہ کرنے والا ہی میں ہوں۔ انہوں نے ہمارے عبادت گاہوں پر، ہماری مسجد کے اوپر حملہ کیا ہے، ہم ان کی عبادت گاہوں کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں، اور جس طرح سے ہمارا نقصان ہوا ہے ہم ان کا نقصان کر سکتے ہیں۔ پوری ایک ایکس پہ، ٹویٹر پہ پوری ٹیم نکلی ہوئی ہے جو اپنی آفر دے رہی ہے کہ مجھے کہاں سے آفر ملے کہ مجھے کس کو سپورٹ کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ رات سے انڈیا نے ہماری سول آبادی کو نشانہ بنایا، جارحیت کی، حملہ کیا، بہت سارے لوگوں کو شہید کر دیا گیا، ہماری مساجد پہ حملہ ہوا اور ہم پر خام خواہ جنگ مسلط کر دی گئی۔ ان حالات میں ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے بطور عوام کے، اور ہماری افواج کے حوالے سے رہنمائی ہمیں کیا ملتی ہے، دین ہمیں کیا کہتا ہے، ہمارے تاجر کو کیا کرنا چاہیے، انہی باتوں کا جواب لینے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے۔ مذہبی اسکالر ہیں اور مفسر قرآن، بہت نامور شخصیت، جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اسی طرح ہمارے ساتھ الحسان ٹی وی کے چیئرمین ڈاکٹر محمد رفیق صاحب بھی موجود ہیں، اور ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، میں بلا تاخیر اور بلا تمہید آپ ہی سے بات کا آغاز کرتا ہوں۔ دیکھا آپ نے جس طرح سے کچھ دنوں سے، اپریل کے آخری ہفتے سے انڈیا مسلسل دباؤ ڈال رہا تھا اور پوری دنیا کو انوالو کر کے جھوٹا ڈراماٹائز کر کے پھر ہم پہ خود ہی، ہم جتنے پاکستانی حکومت نے جس طرح سے تعاون کرنے کی بات کی، پوری دنیا کو انوالو کیا کہ آپ تحقیقات کیجئے اور ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن چونکہ وہ ایک جھوٹ تھا اور جھوٹا ڈرامہ تھا، لہذا اس جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے جان بوجھ کے حملہ کیا گیا، اور حملہ بھی آبادیوں کے اندر کیا گیا ہے اور بالخصوص مساجد کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ ایک خوفناک بات ہے، ظاہر ہے پینک کی ایک صورتحال ہے۔ میں آج لاہور میں آیا ہوں تو خوف کی ایک فضا بھی موجود ہے۔ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، خاص اس حوالے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان لا تتمنوا لقاء العدو، اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں چاہوں گا کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں ہمارے ناظرین کی کہ ہمیں ان حالات میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو جنگ ہوتی ہے نا، یہ مذاق نہیں ہوتی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ چند ہفتوں سے، جب سے یہ پہلگام والا واقعہ ہوا ہے، ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر باقاعدہ میمز بنائی جا رہی ہیں اور لوگ، عوام الناس، اس طرح کا مذاق اڑا رہے ہیں اور ایک مزاح پیدا کر رہے ہیں۔ اس سے اگرچہ ایک ان کے یعنی مورال کی بلندی کا ایک تاثر ملتا ہے، صحیح، کہ لوگ جو ہیں وہ جنگ کے حوالے سے بالکل خوفزدہ نہیں ہیں، تو یہ ایک پازیٹیو بات بھی اس میں ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جنگیں جو ہیں وہ تو اب انقلاب برپا کر دیتی ہیں، بگاڑ پیدا کر دیتی ہیں، اور جنگ کا جو تصور ہے وہی بڑا خوفناک ہوتا ہے۔ صحیح، جیسے ملکہ سبا کو جب کہا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب خط لکھا تو اس کے جو ارکان دولت تھے ملکہ سبا کے، انہوں نے کہا ہمارے پاس طاقت بھی ہے اور ہم جو ہے نا وہ اسلحہ بھی ہے، بالکل صحیح، جنگی مہارت بھی ہے، لڑ بھی سکتے تو ہیں، ہم لڑ بھی سکتے ہیں، ہمیں لڑنا چاہیے۔ تو اس نے پھر بڑی وہ زیر خط تھی، اس نے کہا کہ نہیں، جب جنگ ہوتی ہے نا تو حالات بڑے خراب ہو جاتے ہیں، اور جو کوئی حملہ آور ہوتے ہیں انویڈرز تو افسدوہا، وہ بالکل وہ تیا پانچا کر کے رکھ دیتے ہیں، لہٰذا یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس نے پھر وہ جنگ سے پہلو تہی سے کام لیا، اور بہرحال وہ اینڈ آف دا ڈے وہ اس کے لیے بہتر بھی ہوا۔ تو بہرحال جنگ سے بچنا چاہیے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے، یہ تو حرف آخر ہے کہ لا تتمنوا لقاء العدو، کبھی بھی دشمن کے ساتھ آمنا سامنا ہونے کی تمنا نہ کیجیے۔ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ اسلام کے اندر جو جنگ ہے یہ اسلام کی پالیسی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام کی پالیسی ہے جنگ کی تیاری، جنگ کی تیاری رکھنا اسلام کی پالیسی ہے، جنگ کرنا اسلام کی پالیسی۔ یہ بڑی مختلف بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ اسلام کی پالیسی جنگ کرنا نہیں ہے بلکہ جنگی تیاری کرنا ہے، جنگ کی تیاری رکھنا ہے، اور جنگ کی تیاری اس لیے رکھنی ہے کہ ایسے دشمن چاہے وہ انٹرنل ہوں اور چاہے وہ ایکسٹرنل ہوں، جو معاشرے کے اندر فساد کا باعث بنتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ڈر کے اور بدک کے بیٹھے رہیں،
ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم. ٹھیک. اس لیے تیاری رکھنی ہے کہ تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے حملہ آور نہ ہوں اور یا کسی کے اوپر ظلم نہ کریں یا کسی بھی طرح کا فساد برپا نہ کریں. اگر کسی بھی طرح کا فساد برپا ہوتا ہے انٹرنلی ایکسٹرنلی، ابھی دیکھیں نا قرآن حکیم کے اندر 3 مقامات ایسے ہیں جو ویسے تو جہاد کے بہت سارے قرآن حکیم کے اندر احکامات ہیں، لیکن 3 مقامات ایسے ہیں جو مقامات فرضیت ہیں، جس پہ یوں کہہ لیجئے کہ قتال فرض ہوتا ہے، قتال فرض ہو جائے گا. اور اس میں ایک ترتیب سے اگر دیکھیں تو سب سے پہلی سورہ حج کی آیت نمبر 39 ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. دوسری جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 ہے، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم. اور تیسری جو ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 75 ہے کہ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ. اچھا، اب تینوں سے کیا بات اخذ ہوتی ہے وہ یہ کہ جنگ آپ نے اس وقت لڑنی ہے جب کوئی کفار آپ کے اوپر ظلم کرے، جنگ آپ اس وقت لڑنی ہے جب کوئی انویڈر آپ کے اوپر حملہ آور ہو، اور جنگ آپ نے اس وقت لڑنی ہے جب کوئی انویڈر آ کے آپ کی قریبی بستی کے اوپر حملہ آور ہو، ان کے اوپر ظلم کرے. تو یہ تینوں صورتیں جو ہیں اس میں انیشیٹ جو کرنے والی جنگ جو انیشیٹ کرتا ہے وہ ہمیشہ دشمن کرتا ہے. تو اس کے ساتھ مسلمان جو ہیں وہ اس کا پھر جب کبھی اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو ادارہ جہاد حرکت میں آ جاتا ہے. اور جب وہ حرکت میں آتا ہے تو انہوں نے پوری طرح سے پھر وہ جنگ جب کوئی بھی شروع کرے، پھر اس کے بعد تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر کسی نے زیادتی کی ہو تو فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم. جس طرح انہوں نے آپ کے اوپر زیادتی کی، آپ نے اسی طرح کی زیادتی آپ نے اوپر. اس پر میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف واپس آتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے ہم پر حملہ کیا، ہماری عبادت گاہوں پہ حملہ کیا، تو ہمیں جواباً حملہ کرتے ہوئے کہاں حملہ کرنے کی گنجائش نظر آتی ہے؟ اس پر ہم آپ کے پاس آتے ہیں، لیکن میں ڈاکٹر رفیق صاحب کو شامل گفتگو کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، حدیث کا پہلا حصہ تو ڈاکٹر صاحب نے بیان کر دیا، لیکن اسی حدیث کے اندر دوسری بات بھی موجود ہے کہ اگر مقابلہ ہو جائے تو پھر صبر کرنا، استقامت اختیار کرنا، ثبات سے کھڑے رہنا اور اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنا. اس پر آپ کیا فرماتے ہیں؟ جزاکم اللہ خیر. سب سے پہلے تو میں اس جو ابھی موجودہ صورتحال ہے، سب سے پہلے تو میں اپنے تمام جتنے بھی ہمارے سامعین ہیں سب سے گزارش کرتے ہیں کہ اس کو مذاق نہ لیا جائے، ٹھیک ہے، یا اس کو ایک سیریس سمجھا جائے. اور ہمیشہ ہر بندہ یہ نہ سمجھے کہ یہ تو دوسروں کا معاملہ ہے، میرا معاملہ ہے ہی نہیں ہے. ہر بندہ اس کو ذاتی معاملہ سمجھ کے سب سے پہلے یہ جس حدیث کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن کی ملاقات کی تمنا نہ کرو. صحیح، بالکل صحیح. اور اگر ہو جائے تو صبر کرو، ٹھیک، صبر کرو. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہم منزل الکتاب سریع الحساب احزم الاحزاب. اس طرح کر کے انسان کو دعائیں کرنا چاہیے. یعنی مین بات یہ ہے کہ انسان کو اس کی فکر مند ہو کے یہ اپنے ارد گرد لوگوں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی دعا کرے اور ایک صبر کا پیمانہ رکھے اور جھوٹ پھیلانے سے بھی بچا جائے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. جو جھوٹ بہت زیادہ پھیلایا جا رہا ہے، ہم نے یہ کر دیا، وہ کہ ہم نے یہ کر دیا، وہ کہ ہم نے کر دیا، اس سے جو ہے میرا خیال ہے کہ ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. اور یہ ہمارا جو جھوٹ ہے اس کی وجہ سے ہی میرا خیال یہ آدھی جنگیں ہوتی ہیں، بلکہ 90% آج کل اسی وجہ سے پھیلائی جا رہی ہیں کہ وہ کچھ بتا رہا ہوتا ہے، وہ کچھ بتا رہا ہوتا ہے، اور میڈیا اس کو کہاں سے کہاں اٹھا رہا ہوتا ہے. جو قرآن نے اصول بیان کیا کہ جو پھر انہوں نے آپ پر زیادتی کی ہے اتنی ہی آپ بھی ان پر کر سکتے ہیں، گویا یہ شرعی طور پر ہمیں گنجائش محسوس ہوتی ہے. لیکن کیا اس سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اگر وہ ہمارے عبادت خانے پہ حملہ کریں تو ہم بھی ان کے مندروں پہ حملہ کر دیں؟ دیکھیں، بالکل یہی اخذ کیا جا سکتا ہے. اس میں صرف عبادت خانوں کے اوپر حملہ کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ اس میں ہر وہ چیز ہے جس چیز کا نقصان انہوں نے آپ کا کیا ہے. صحیح. اگر انہوں نے آپ کے بچے جو ہیں وہ شہید کیے ہیں، انہوں نے آپ کے جو ہیں وہ جو بالکل مظلوم اور بے گناہ مرد اور عورتیں وہ شہید کیے ہیں، اور شہری آبادی کے اوپر انہوں نے حملہ کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف حرمتیں ان کی نہیں ہیں، حرمتیں آپ کی بھی ہیں. اور یہ پوری دنیا میں یہ سمجھا جاتا ہے. دیکھیں یہ جو فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، کہ حرمتوں کا بھی ادلا بدلا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہماری حرمتیں ان کی حرمتیں ہیں اور ہماری کسی چیز کی حرمت نہیں ہے. تو اگر ہمارے
بچے شہید ہوئے ہیں، اگر ہمارے بے گناہ شہری شہید ہوئے ہیں تو ہمیں پورا حق پہنچتا ہے کہ ہم بھی ان کے ایسی ہی شہری آبادی پر حملہ کر سکتے ہیں جیسے انہوں نے ہماری شہری آبادی پر حملہ کیا ہے. انہوں نے ہمارے عبادت گاہوں پر، ہماری مسجد کے اوپر حملہ کیا ہے، ہم ان کی عبادت گاہوں کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں. اور جس طرح سے ہمارا نقصان ہوا ہے ہم ان کا نقصان کر سکتے ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے رات کے اندھیرے میں چھپ کے حملہ کیا ہے تو ہم بھی حملہ کر سکتے ہیں. دیکھیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحرب خدع، ٹھیک، کہ جنگ جو ہے وہ اس چال بازی کا نام ہے، اور جنگ کے اندر چالیں چلی جاتی ہیں. تو کسی بھی طرح کی آپ چال چل کے آپ ان کا نقصان اگر اس طرح سے کرنا چاہیں تو قرآن آپ کو بالکل کلیئر کٹ ایک ہدایت دے رہا ہے کہ انیشیٹ آپ نے نہیں کرنی. ہم بدؤکم اول مرہ، ابتدا انہوں نے کی ہے، اور ابتدا جب انہوں نے کی ہے تو آپ کے پاس پورا اختیار ہے. اب آپ شرعی جواز بھی ہے، اخلاقی جواز بھی ہے، اور پوری دنیا کے اعتبار سے ہر طرح کا جواز آپ کے پاس موجود ہے. جن کو آپ مہذب قومیں کہتے ہیں، جن کو آپ جمہوریت کے دعوے دار کہتے ہیں، وہ بھی سب ان اصولوں کے پابند ہیں کہ آپ کے اوپر اگر کسی نے حملہ کیا ہے تو آپ اس کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں. آپ کا ڈیفرنس ہے، آپ کا حق ہے کہ آپ بھی کر سکتے ہیں. شریعت بھی آپ کو اس بات کی اجازت. یہ جو موجودہ حالات ہیں، بالخصوص میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا، یہاں ظاہر ہے کہ کچھ مخصوص سیاسی حالات ہیں، اس کا کچھ پس منظر بھی ہے، آپ اس سے بہت بخوبی آگاہ ہیں، لیکن کیا یہ تقاضا نہیں ہے کہ جب دشمن آپ پر حملہ کرے تو آپ ایک قومی وحدت کی صورت میں اس کو جواب دیں، اور آپ کے جو اندرونی اختلافات ہیں ان کو آپ بھلا کر اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کی بیک اپ کریں ان کو. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگ ہیں، یعنی انڈیا تو تسلیم کر رہا ہے کہ اس کے جہاز مار گرائے گئے ہیں یا اس کا حملہ جو ہے اس کو اس کی سزا ملی ہے، لیکن ہمارے ہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو مسلسل منفیت پھیلا رہے ہیں اور اپنے ہی اداروں کے خلاف بہت خوفناک قسم کا، زہرناک قسم کا پروپیگنڈا عام کر رہے ہیں. اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کوئی ایسی حد ہے جہاں ہمیں رکنا چاہیے اور ہمیں قومی وحدت کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ دیکھیں، جب جنگ کی صورتحال ہوتی ہے نا تو اس میں ہمیشہ افواہ سازی جو ہے نا وہ عروج پر ہوتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں غزوہ احد سے لے کر غزوہ احزاب تک کا یہ جو دورانیہ ہے، صحیح، اس دوران میں بہت زیادہ افواہیں پھیلائی گئیں. ٹھیک، اور روز کوئی نہ کوئی افواہ، اور جتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگی مہمات بھیجتے تھے ہر ایک کے بارے میں وہ جیت گیا ہے، وہ شکست کھا گیا ہے، فلاں کے بارے میں یہ ہو گیا، یعنی روز کوئی نہ کوئی خبریں آتی تھیں. صحیح. اور قرآن نے سورہ نساء کی آیت نمبر 83 ہے غالباً، قرآن نے بالکل واضح طور پر فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی خبر آئے، یعنی جب بھی خبر آتی ہے، کوئی چاہے امن کی خبر ہو چاہے خوف کی خبر ہو، اذاعوا بہ، تو لوگ پھیلا دیتے ہیں، یعنی فوراً نشر کر دیتے ہیں. تو یہ ایسا نشر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے کہ اس خبر کو یا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک لے آئیں، اور یا پھر جو اولو الامر ہیں، جو ایسے لوگ جو مختلف امور کے ماہرین ہیں، آپ ان کے پاس رجوع کریں، اور وہ پھر ایسے لوگ آپ کو خبر کی تحقیق کر کے بتائیں جن کے ذمے خبر کی تحقیق کرنا ہے، اور خبر کی تحقیق کر کے وہ آپ کو خبر دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر محکمہ داخلہ سے متعلق آپ کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ وزیر داخلہ جو بات کہہ رہے ہیں آپ اس کو آپ نے آپ اس سے پوچھیں، اور جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں آپ اس بات پر اعتبار کریں. اسی طرح جب فوج کی بات ہو رہی ہے اور جنگ کی بات ہو رہی ہے تو DGISPR جو بھی خبر دے رہے ہیں آپ کو اس پر اعتبار کرنا چاہیے. اور یہ قرآن کا حکم ہے، یہ ہمارے انٹرنل معاملات جیسے بھی ہوں، ہمارے سیاسی اختلافات جس طرح کے بھی ہوں، قرآن یہ حکم دیتا ہے کہ جو متعلقہ محکمے کے لوگ ہیں آپ ان کی بات کو تسلیم کریں. میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ الحرب خدا، جنگ کے اندر مختلف چالیں چلی جاتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی جو ہے مس سٹیٹمنٹ بھی دی جائے اور مس سٹیٹ کر کے لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہو، اور دشمن کے اوپر کوئی ایک طرح کی دھاک بٹھائی جا رہی ہو سکتا ہے اس طرح کی ہو. اگر مس سٹیٹمنٹ بھی کی جا رہی ہو تو ہمارے ذمے، جو عوام الناس کے ذمے ہے کہ وہ جو اولو الامر کی بات ہے، جو مختلف امور کے ماہرین ہیں، ان کی بات مانیں. گویا جب جنگ کا معاملہ ہے تو ہم DGISPR کی بات مانیں، یا ہمارے وزیر اعظم جو بات کر رہے ہیں ان کی بات مانیں، وہ جو بھی اس کا نتیجہ جو بھی نکلتا ہے. لیکن ہمیں، اور دوسری بات جو قرآن نے کہی کہ جب بھی ایسا کوئی معاملہ ہو جائے، ابھی حدیث کی بات ہم بار بار کر رہے تھے کہ اگر دشمن کا آمنا سامنا ہو ہی جائے تو پھر صبر کرنا ہے. صبر سے مراد ہے ڈٹ جانا ہے. اس کو قرآن نے کہا فَثْبُتُوا،
First پھر تم نے ثابت قدمی اختیار کرنی ہے، بالکل پھر صحیح. تم نے کہیں بھاگنا نہیں ہے، پھر جو بھی معاملات ہیں پھر ثابت قدمی اختیار کرنی. ثابت قدمی کے ساتھ ساتھ قرآن نے جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے وَلَا تَنَازَعُوا، کہ آپس میں اختلاف نہیں کرنا. اختلاف نہیں کرنا. جب بالکل صحیح. یعنی جتنے بھی آپ کے ذاتی اختلافات ہیں انٹرنل سارے اختلافات بھلا دینے ہیں. یعنی کوئی قوم ایسی نہیں ہوتی جن کے انٹرنل اختلافات نہ ہوں، کوئی قوم ایسی نہیں ہوتی، ظاہر ہے سب کے ہاں کوئی کہیں نہ قوم کہیں ایسی نہیں اختلاف ہوتی پایا جن کی جاتا ہے. اپوزیشن نہ ہو. ہر جگہ پہ اپوزیشن موجود ہوتی ہے، اختلافات بھی ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ بہت بڑے گریو قسم کے جو ہے وہ الزامات ہوں اور وہ سارے کے سارے صحیح ہوں. صحیح بالکل پھر صحیح. بھی ولا تنازعوا، جنگ کے دوران آپس میں اختلاف نہیں کرنا، اس لیے کہ اب اگر جنگ کے دوران اختلاف کرو گے فتفشلوا وتذهب ريحكم، کہ بالکل پھر صحیح. تم کمزور پڑ جاؤ گے، بزدل ہو جاؤ گے، قوم کے اندر بزدلی پھیل جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. بالکل صحیح. یعنی ٹھیک. جس چیز کی جنگ کے اندر ضرورت ہوتی ہے وہ اتحاد و اتفاق ہے، اور اتحاد و اتفاق اس وقت ہوتا ہے جب آپ اپنے داخلی سارے کے سارے سیاسی معاملے، ہم لڑ لیں گے، ہم آپس میں جتنا بھی بعد میں فیصلے کر لیں گے. ہم نے جتنا بھی جھگڑنا ہے ہم جھگڑ لیں گے. یہ ملک ہے تو ہماری سیاست ہے، بالکل یہ صحیح. ملک ہے تو ہمارے آپس کے جھگڑے ہیں. لہٰذا اس وقت جو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ، اور جو افواہ سازی ہے اس سے احتیاط برتی جائے، اور خاص طور پہ ان خبروں کے اوپر بھروسہ کیا جائے جو اسپیسیفک محکموں کے اندر جو مختلف خاص جگہ سے جو ہمیں خبر آ رہی ہے، ان کی اطلاعات کو درست اطلاع سمجھا جائے، ان کو قبول کیا جائے، اس سے ڈفر نہ کیا اور جائے، اس سے اختلاف نہ کیا جائے. جیسے ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے ہیں مختلف قرآن مجید کی جہاں ذکر ہوا، اور بالخصوص انفال میں اور اسی طرح سے سورۃ توبہ میں، یہ پہلو بھی میں چاہوں گا آپ اس پر بات کریں، جہاں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَصَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ، اللہ سے عافیت طلب کرو، اور قرآن نے کہا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، ذکر کرو اللہ کا کثرت سے. جو گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ اس خوف کا شکار ہونے کے بجائے اگر آپ ان کی رہنمائی کریں کہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور کس کیفیت کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے، میں چاہوں گا کہ آپ اس پر ذرا کلام فرمائیں. پہلے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جی بالکل بالکل. کہ اگر ہم کسی بازار میں غریب کو مانگتے ہوئے دیکھتے ہیں نا، تو وہ کسی انسان سے مانگنا ہے تو 10 دفعہ منتیں کر لیتا ہے. ٹھیک. لیکن اگر اتنی منتیں اللہ تعالیٰ سے ہی کی جائیں تو میرا خیال اللہ تعالیٰ چھت پھاڑ کے دے دیں. اللہ. تو جتنا ہم گھروں میں بیٹھ کے خوف و ہراس میں، یا ادھر کا میڈیا وہ بیان کر رہا ہے، ادھر کا یہ بیان کر رہا ہے، تو تھوڑا سا ٹائم اس میں بھی نکال لیں کہ اللہ تعالیٰ سے وہی عافیت کا سوال کریں. صحیح. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما. یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جنگیں بھی ہمارے گناہوں کا سبب ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. بالکل صحیح. ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر یہ جنگیں مسلط کر رہا ہے. تو یہ ہر ایک انسان کے اندر جو ہے وہ احساس ہونا چاہیے. ایسے عناصر گرم ہوئے ہیں. میں آج صبح ہی دیکھ رہا تھا، پوری ایک ایکس پہ ٹویٹر پہ پوری ٹیم نکلی ہوئی ہے جو اپنی آفر دے رہی ہے کہ مجھے کہاں سے آفر ملے کہ مجھے کس کو سپورٹ کرنا ہے. مطلب وہ پورے کے پورے اکاؤنٹس جو ہیں وہ انڈیا سے ہوں گے اور سپورٹ کر رہے ہوں گے پاکستان کو، اور وہ پورے سے پورے اکاؤنٹ ویریفائیڈ ہوں گے. پھر بہت بڑے بڑے اکاؤنٹ ویریفائیڈ ہوں گے پاکستان سے اور سپورٹ کر رہے ہوں گے انڈیا کو. یہ تو بہت خوفناک چال ہے. تو اتنی چالیں، یعنی اس جنگ سے پھر وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. اب جیسے وہ افواہ پھیلا رہے ہیں جی اتنی ٹیم اتنے گر گئے اتنے، اب وہ ایکس ٹویٹر جو وہاں کے ہوں گے وہ یہاں کی تصدیق کر رہے ہوں گے جی ہاں گر گیا ہے فلاں فلاں، اور وہ سارے فیک ہوں گے. ان کو ایڈوسمنٹ یہاں سے مل رہی ہوگی. ہاں جی، اور وہاں یہاں والوں کو وہاں سے مل رہی ہوگی. یہ باقاعدہ ٹیمیں اس وقت لائن میں آ چکی ہیں جن کے پاس 10,000 اکاؤنٹس ہوں گے، اور وہ 10,000 اکاؤنٹ سے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ٹرینڈ چلائیں گے اور یہ کریں گے اور وہ ہوگا. اب دیکھتے ہیں کہ کون ان کو آفر کرتا ہے. یعنی ایک کہیں نہ کہیں سے ٹویٹ ان کی بھی نکل کے آئی ہے. بالکل صحیح. تو یہ چیزیں بجائے اس کے، یہ کیوں ان کو موقع کیوں ملتا ہے مارکیٹ میں کہ لوگ دیکھنے والے ہوتے ہیں. لوگ اس کے پیچھے، اگر لوگ اس کی طرف توجہ ہی نہ دیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ جو ہمارے اولو الامر ہیں، جو وہاں سے حکم آیا، جو وہاں سے بات تصدیق آئی، آخر انہیں اس چیز کی جو وہ بیان کریں گے اس کی کسی وقت اس کی دلیل دینا پڑ سکتی ہے. بھئی آپ کا ایک افیشل بیان ہے.
اور بعض اوقات وہ انٹینسٹی کم کر کے بتاتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر پینک نہ کریٹ ہو. اور تاکہ کل کو اگر ان کے اوپر کوئی بندہ مطلب کر دیتا ہے کچھ کہ بھائی اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے تو ان کو دینا پڑے گا, ثابت کرنا پڑے گا. تو اس لیے زیادہ تر اس پہ اعتماد کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ وہ دیکھو ہر بندہ آج کل بازار میں کیمرہ لے کے پھر رہا ہوگا اور وہ سمجھ رہا کہ سارے دنیا کا فیصلہ کرنے والا ہی میں ہوں. کبھی رمضان میں ہم دیکھتے ہیں یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کا ہم سامنا عرصہ دراز سے کر رہے ہیں, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے لگتا ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ کوئی نیا نہیں ہے, بہت پرانا ٹرینڈ ہے اور وہاں سے سلسلہ چلا آ رہا ہے. تاجر کو آخر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے وقتی حالات سے وقتی مفادات کے لیے اس قدر معاملہ خراب کر دیتا ہے کہ لوگوں کی زندگی اور زیادہ مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے. خاص طور پہ چیزیں جیسے میں نے آج صبح سنا کہ کچھ چیزیں مارکیٹ سے غائب ہونا شروع ہو گئیں. اب ظاہر ہے جنگی حالات میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی مزید بڑا اٹیک ہوتا ہے تو بہت سارے منافع کے ساتھ بھی لوگ مر ہی جائیں گے, اور اگر وہ منافع اپنا کم کر دیں یا ان حالات میں زیادہ کم کرنا چاہیے تو کیا آپ کیا فرماتے ہیں اس پر, ہم شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ دیکھیں, آپ کے اس اسپیسیفک سوال کا جواب دینے سے پہلے میں تھوڑی سی بات اس پہ کرنا چاہتا ہوں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ. جی بالکل, کہ اللہ سے عافیت طلب کیا کرو. تو اس کا مطلب ہے جب جنگ ہوتی ہے تو عافیت نہیں ہوتی. واہ, تو بالکل صحیح, جنگ عافیت نہیں ہے, لہٰذا عافیت مانگنی ہے, گویا جنگ سے بچنا ہے. ٹھیک, اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں عافیت میں رکھ. صحیح. اور جب جنگ ہوتی ہے پھر جنگ ہے, اس کے اندر کس طرح کا بگاڑ پیدا ہوتا ہے, وہ یعنی وہ ایک اکراس دی بورڈ ہر چیز کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اس بگاڑ میں پھر ہر شخص اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق, اپنے ذہنی سطح کے مطابق وہ اپنا رویہ ظاہر کرتا ہے. ٹھیک, جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ زندگی یہی دنیا ہے بس اور اسی میں جو کچھ کمانا ہے وہ کمانا ہے, وہ لوگ اور طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں. اور جن کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہماری اصل زندگی اس کے بعد والی زندگی ہے اور جو آخرت میں آنی ہے, اور یہ زندگی اس کا دیباچہ ہے, اور اس زندگی کے لیے ہمیں جو کچھ کرنا ہے وہ اس زندگی میں کرنا ہے. ٹھیک, تو ان لوگوں کے لیے ایسا موقع جو ہے وہ بڑا غنیمت ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی خدمت کر کے, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر کے, لوگوں کو سہولتیں دے کے ہم جو ہے وہ آخرت اپنی بنا لیں. صحیح. لہٰذا ہمیں جو جس رویے کی آپ ذکر کر رہے تھے کہ لوگ جو ہیں مارکیٹ سے چیزیں غائب ہونا شروع ہو جاتی ہیں, لوگ جو ہے وہ ایک افراتفری کا سامان, افراتفری بھی, اور پھر جو مارکیٹ سے ظاہر ہے جو ارتکاز جو ہے چیزوں کا وہ کرنا, اور ذخیرہ اندوزی شروع ہو جاتی ہے. لوگ جو ہیں وہ چیزیں ذخیرہ کر لیتے ہیں اور مارکیٹ سے جب غائب. اچھا, عام پبلک بھی ڈاکٹر صاحب اپنے گھر میں زیادہ جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں, حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی. اس لیے کہ اگر مارکیٹ میں اویلیبل رہیں گی چیزیں, اگر آپ اس طرح سے لوگ ذخیرہ نہیں کریں گے تو مارکیٹ میں چیزیں اویلیبل رہیں گی. بالکل صحیح. تو جب مارکیٹ میں عمومی طور پر اویلیبل رہیں گی تو آپ کو کسی طرح کی پینک کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر زیادہ لے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا محروم رہ جائے. آپ کے پاس زیادہ قوت خرید ہے, آپ قیمت خرید رکھتے ہیں جیب میں, وہ جس کے پاس نہیں ہے وہ اتنی قیمت نہیں بھر سکے گا. تو جب آپ اس کو اس نقطہ نظر سے دیکھیں گے تو آپ دوسروں کی خیرخواہی کے لیے بھی زیادہ نہیں خریدیں گے. آپ اتنا خریدیں جتنی آپ کو ضرورت ہے. تو پھر مارکیٹ کے اندر ایسی کوئی بات ہوتی نہیں. لیکن چونکہ لوگوں نے, خاص طور پہ آپ نے تجار کی بات کی, تو تجار کے بارے میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں دو بالکل یعنی ایک دوسرے کے اگینسٹ رویے ہیں تاجروں کے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث کے اندر آتا ہے, آپ نے فرمایا ان التجار هم الفجار. اللہ اکبر. یہ جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں یہ ہوتے ہی فجار ہیں, یہی فجار عموم ان کا یہ ہوتا ہے, اندازہ کریں یہی فجار ہے. اور فجار کیا ہے؟ ان الفجار لفی جحیم. فجار جو ہیں سارے جہنمی ہیں. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کاروباری سارے جہنمی ہیں. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اللہ اکبر. تو حدیث میں ہے کہ وہ ایک صحابی پوچھتا ہے کہ اچھا, میں اس کا ترجمہ کرتے وقت میں ہمیشہ یہ بتاتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے اس نے ڈرتے ڈرتے ہی پوچھا ہوگا. اللہ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ فرما رہے ہیں ان التجار هم الفجار. کس قدر پر جلال انداز میں آپ نے فرمایا اور اس قدر خوفناک بات آپ نے فرمائی. تو اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے تجارت حلال نہیں کی؟ اللہ اکبر. بالکل, جب تجارت حلال ہے تو یہ سارے جہنمی کیوں ہیں؟ کیا اللہ نے تجارت حلال نہیں کی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں اللہ نے تجارت تو حلال کی ہے, لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں.
اور قسمیں اٹھاتے ہیں، اس سے یہ گناہگار ہوتے ہیں اور جہنمی ہوتے ہیں. یعنی جو ان کا رویہ ہے وہ ان کو جہنمی بناتا ہے. مگر نہ دوسری بات تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دو ہی باتیں ہیں: التاجر امین الصدوق، ایک تاجر جو امانت دار ہو اور سچا ہو. یعنی اگر تاجر جو ہے یہ دو باتوں کا اہتمام کر لے کہ ایک تو سچائی ہو اور ایک دیانتداری ہو، دو باتوں کا اہتمام کر لے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ، کہ قیامت والے دن یہ نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا. یہ اس قدر درجہ ہے اس تاجر کا جو صرف دیانت اور صداقت، سچائی کو اگر وہ اپنا لیتا ہے، اور اگر وہ نہیں اپناتا تو پھر یہ بالکل دوسرا کردار ہے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ دو بالکل مختلف کردار جو ہیں سامنے آتے ہیں. آج تو حکومت وسائل دیتی ہے اور کہیں نہ کہیں ہم ٹیکسز دیتے ہیں، تو اس پر بہت سے لوگ واویلا مچاتے ہیں کہ جی ہمارے ٹیکسز کے پیسوں سے لڑتے ہیں اور وہ ہوتا ہے اور فلاں ہوتا ہے، اور تنقید کی جاتی ہے افواج پاکستان پہ بالخصوص. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں صحابہ کا دور کہ جہاں ذاتی مال کو قربان کیا جا رہا ہے جنگوں کے لیے، جہاد کے لیے، تو اس رویے پر آپ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں کون سا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ وہ صحابہ والا بہتر ہے جہاں آپ اپنا مال خوشی سے قربان ان حالات میں کر رہے ہوں، یا یہ والا رویہ کہ آپ رونا درونا ڈال کے بیٹھے ہوں اور ہر وقت اپنے افواج کے خلاف ہی پروپیگنڈا کر رہے ہوں؟ اصل میں یہ والا رویہ اختیار کر کے انسان اپنی عاقبت ہی خراب کر رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح. اگر انسان کہے جی میں رولا ڈالوں گا میرے ٹیکس سے یہ ہو رہا ہے، میرے ٹیکس سے یہ ہو رہا ہے، تو پہلے تو انسان یہ دیکھے کہ وہ جو ایک گولی ہوگی کسی توپ خانے کی، وہ میرے سال کے 10 سالوں کے ٹیکس کی ہوگی. صحیح ہے. وہ 10 سال 20 سال بھی نہیں ہوں گے. تو اس لیے یہ چیزیں، یہ رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے. انسان کو ہمیشہ اپنا اوپر والا ہاتھ ہونا چاہیے، نیچے والا. بلکہ بہتر یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے اور ان چیزوں پہ بحث پہ پڑے ہی نہ کہ کون کیا لگا رہا ہے. اب اولی الامر کی ذرا بات مانتے ہوئے اور ان موقع پہ عافیت مانگتے ہوئے ان بحثوں سے نکلا جائے. ایک خاص پہلو، چونکہ ہمارا جب مقابلہ انڈیا کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی ایسا ملک جہاں کوئی مسلمان نہ رہتا ہو، وہاں فیصلہ کرنا آسان ہوتا ہے ہمارے لیے بھی اور حکومتوں کے لیے بھی. اب اکراس دا بارڈر دونوں طرف کوئی 50-60 کروڑ مسلمان رہتے ہیں، اور بہت ساری آبادیاں، بہت سارے شہر ایسے ہیں جہاں مسلمان بڑی تعداد میں رہتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان حالات میں خاص طور پہ ہم کل سے مشاہدہ کر رہے ہیں خاص طور پہ کہ انڈین مسلمان وہ اپنے ملک کے حوالے سے ظاہر ہے اس کی حمایت کرتے ہیں. ہم ان کی کوئی مجبوری سمجھ لیں یا وہ سمجھیں کہ وہ شرع صدر کے ساتھ اس بات کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہماری طرف کے لوگ ان پر بہت زیادہ طعن و طنز کرتے ہیں. پھر رد عمل میں وہ ہمیں بہت کچھ کہتے سنتے ہیں. اس پر آپ کیا رہنمائی فرماتے ہیں کہ ہمیں کیا رویہ بطور پاکستان کے، جیسے ہم ظاہر ہے بڑا ملک ہے جو مسلم ملک ہے، اور پھر بڑی تعداد، بڑی آبادی، غالب آبادی، اکثریتی آبادی جو ہے مسلمان کی ہے، ہمارے لیے کوئی بات بھی کہنا کرنا آسان ہے، تو کیا اتنا ہی آسان ہے کہ وہ بھی ایسی ہی بات اپنی حکومت کے خلاف کر سکے؟ نہیں، ایسی کوئی نہ ضرورت ہے اور نہ ہی ہمیں ایسی کوئی توقع رکھنی چاہیے. جو مسلمان ہیں، جو انڈیا کے اندر بسنے والے مسلمان ہیں، ظاہر ہے وہ اپنی حکومت کے ساتھ ہوں گے. اگر وہ اپنی حکومت کے ساتھ نہیں ہوں گے تو ان کے لیے بہت سارے مشکلات ہوں گی. بالکل صحیح. اور وہ اپنی مشکلات اور مجبوریوں کی وجہ سے وہ حکومت کے ساتھ ہوں گے. ہمیں نہ ہی ان کو مخاطب کرنا چاہیے اور نہ ہی ان کو اس جنگ کے اندر انوالو کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. اس کی وجہ ایک اور بھی ہے، خاص طور پہ جب ہم اس اسپیسیفک تناظر میں دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے خاص طور پہ مودی حکومت جب سے آئی ہے اور یہ بی جے پی کا جو نقطہ نظر ہے اور ان کا جو طرز سیاست ہے اور ان کا جو طریقہ کار ہے، یہ شدت پسند ہے، یہ شدت پسند ہے، یہ ہندوتوا کے نظریے کے اوپر قائل ہیں اور یہ پورے انڈیا کو ہندوستان بنانا چاہتے ہیں، جبری ہندوستان بنانا چاہتے ہیں. اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہاں پہ ہندو کے علاوہ کسی اور کا حق نہیں ہے. تو جو لوگ اس طرح کا نقطہ نظر رکھتے ہوں، آپ کا ٹارگٹ وہ ہے. لہٰذا آپ کی پوسٹس ہوں، آپ کے خطابات ہوں، آپ کی تقریریں ہوں، آپ کی کوئی بھی چیز ہو، تو اس کا مخاطب یہ لوگ ہونے چاہیے، نہ کہ وہ مسلمان جو بیچارے مجبوری یا کسی اور وجہ سے وہاں پہ رہ رہے ہیں. تو آپ ان کو خام خواہ اس کے اندر انوالو کریں، کیونکہ اگر آپ ان کو انوالو کریں گے تو وہ جب کوئی بات کریں گے تو ان کو مجبوراً اپنی حکومت کے حق میں بات کرنی پڑے گی. اور جب وہ اپنی حکومت کے حق میں بات کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ وہ آپ کے خلاف بات کر رہے ہیں. لہٰذا ان لوگوں کو اس میں انوالو نہیں کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی اور ڈاکٹر رفیق صاحب آپ کا بھی.
بڑی شاندار گفتگو رہی اور بہت سے پہلو ابھی تشنا ہیں، انشاءاللہ پھر کسی مجلس میں مزید اس پر بات کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، میں ڈاکٹر صاحب کی بات جب آخری بات چل رہی تھی، کیونکہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پہ بہت غصے میں ہیں کہ انڈین مسلمان وہاں حملہ کیوں نہیں کر دیتے اور وہاں سے ہماری سپورٹ کیوں نہیں کرتے، تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ غزوہ بدر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت وہاں سے لائے گئے، اسی طرح سے آپ کے کچھ اور دوست، ایسے ہی کچھ اور نام جن کا نام لے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ تمہاری تلوار کی زد میں آ جائیں، تم ان سے تعرض نہیں کرنا، ان کو کچھ نہیں کہنا، کیونکہ یہ جبرن لائے گئے ہیں۔ گویا وہ جنگ میں شریک ہو گئے اور کفار کی طرف سے شریک ہو گئے، اور میدان جنگ میں آپ اپنے سے آپس سے کہہ رہے ہیں، اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کو کچھ نہیں کہنا۔ تو ہمیں جنگ ہو یا امن ہو، ہمیں انصاف اور عدل کے ساتھ اور توازن کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہیے، اور کہیں بھی ہمارا رویہ اسلام کے اصولوں سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ یہ ہماری انشاءاللہ کامیابی ہے، اسی کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ کی مدد ہمیں حاصل ہوگی، اور اللہ تعالی ہماری افواج کو فتح یاب بھی کرے گا۔ اللہ پاکستان کو اپنی رحمت اور حفاظت میں رکھے۔ اور جیسے آپ نے دونوں ہمارے مہمانوں کی گفتگو سنی، مذاق نہ اڑائیں بلکہ اللہ سے مدد طلب کریں، اور پھر اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کے پیچھے کھڑے ہوں، ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں، اور ان کی مدد اور تعاون کریں دعاؤں کے ساتھ کم سے کم۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو، اور الاحسان ٹی وی کا یہ پروگرام میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے ہے۔ ہم مزید اس سلسلے کو آگے جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔